بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ آواز کھینچ رہا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی اب نہ آئیں گے ذلی بروزی، نہ رنگے سرخ نہ رنگے فیروزی۔ میں چھوٹا تھا تو ایک صاحب بدرواہ سے آئے تھے، عبد الرحمن دیوانہ ان کا نام تھا، تو یہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مصرے انہوں نے آج سے 15-20 سال پہلے والد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی حاضری میں سنائے، تو وہ آپ حضرات کو پیش کر رہا ہوں کہ نبی اب نہ آئیں گے ذلی بروزی، نہ رنگے سرخ نہ رنگے فیروزی۔ نبوت کا دعویٰ کرے گا جو موذی، یہ رنگ ہوں گے اس کے کمانے کے روزی۔ نہ ختم نبوت پہ ہو جس کا ایمان، نہ ختم نبوت پہ ہو جس کا ایمان، ہے فاسق و فاجر مجسم شیطان۔ آج آپ حضرات سے گفتگو کرنے کا مقصد جنگ آزادی کے دوران ہمارے ملک میں قادیانیت کے نام سے جو فتنہ مرزا غلام قادیانی مردود نے شروع کیا، اس کے پس منظر کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ مسئلہ تو سب کو واضح ہی ہے، جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے وہ تو پوری امت کے سامنے اور تمام غیر مسلموں کے سامنے بھی واضح ہے کہ اللہ اور پھر محمد رسول اللہ کی اطاعت ہی مسلمان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی جتنے مرضی لباس بدل کے آ جائے، قیامت آ سکتی ہے، محمد رسول اللہ کی جگہ نعوذ باللہ کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ مسئلہ تو واضح ہے، لیکن انگریز کے اس پٹھو نے، انگریز کے ان ٹوڈیوں نے یہ کیا کیوں؟ پس منظر کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ ان کے بعد اپنے آپ کو نبی بنانے کی وجہ کیا ہے؟ ہر ایک چیز کا کچھ پس منظر ہوتا ہے، پیچھے کچھ وجوہات ہوتی ہیں، ہر ایک سازش کا کچھ خاکہ تیار کیا جاتا ہے اور اس کا کچھ نشانہ ہوتا ہے کہ اس سازش کو تکمیل پر لے جانا ہے تو ہم کیا حاصل کریں گے۔ تو قادیانیت کا کیا سازش کا خاکہ ہے؟ اگر اس خاکے کو دیکھنا ہوگا تو ہمیں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان تاریخ پر نظر دوڑانی ہوگی۔ دنیا کا قاعدہ ہے، نقلی سامان مارکیٹ میں انہی کمپنیوں کا بکتا ہے جو کمپنی بڑی ہوتی ہے، جو مشہور ہوتی ہے۔ نقلی لیبل اسی فرم کا کپڑے پہ لگتا ہے جس کا کپڑا مہنگا بکتا ہے، نقلی لوگو اسی کا بنایا جاتا ہے جس کا لوگو کا سکہ چلتا ہے۔ اور اگر نقلی نہ بنانا ہو، بندے نے خود اپنا بنانا ہو تو اپنا نام ہی رکھ لے، چاہے کوئی پوچھتا ہو چاہے نہ پوچھتا ہو۔ نقلی لوگو لگانے کا مطلب، نقلی چیز تیار کرنے کا مطلب، نقلی نبی تیار کرنے کا مطلب کہ وہ جو اصلی کمپنی ہے وہ اتنی طاقتور ہے، وہ جو اصل ہیں وہ اتنے بلند مرتبے پر ہیں، وہ جو اصل ہیں اللہ نے ان کو ایسی شان عطا فرمائی کہ ان کے مقابلے میں تو کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ تو اب ان کے مقابلے میں لانے کے لیے کیا چیز تیار کی کہ کوئی نقلی آئٹم بنا لیں تو کم از کم تھوڑی بہت ہماری بھی پوچھ مارکیٹ کے اندر ہو جائے۔ اب یہ نقلی بنانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟
نقلی کام بھی دو طرح کے لوگ کرتے ہیں. ایک طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا مقصد ہوتا ہے دولت کمانا. وہ کوئی نقلی لوگو تیار کرتے ہیں, کوئی بڑی کمپنی کا سامان بک رہا ہو اسی جیسا سامان بنا کے اس لوگو پہ لگا کے فٹافٹ بیچتے ہیں تاکہ ہم زیادہ پیسے کمائیں. اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کمپنی کے مخالف ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جیسا نقلی مال بازار میں آئے تاکہ اصل کمپنی کو گھاٹا پڑ جائے. نقلی لوگوں کی بھی دو وجوہات ہیں پیچھے. تو یہ بات تو سارے کر رہے ہیں کہ قادیانی جو ہیں اسلام کے دشمن ہیں. اسلام کے نہیں, وہ اس زمین کے دشمن ہیں جس کو بھارت ونش کا نام دیا گیا. اس روئے زمین کے دشمن ہیں وہ. ان کا پس منظر کیا ہے, چاہتے کیا ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نعوذ باللہ جھوٹی نبوت کیوں بنائی گئی؟ نقلی چہرہ پہننے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ کیوں نعوذ باللہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی بنا کے پیش کرنا پڑا؟ اگر ان میں خود کوئی کوالٹی ہوتی تو کیا کوئی اپنا الگ سے مشن نہ شروع کر کے دکھاتے کہ جی ہم فلاں مذہب کے ماننے والے ہیں؟ لیکن ان کا مقصد اگر دیکھنا ہے تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو پڑھنا ہوگا. میں مختصر بتاتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے تنہا تھے, تنہا. اور ایک طرف پورے مشرکین مکہ ہیں سارے کے سارے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنا شروع کیا. محمد رسول اللہ چلتے ہیں, کبھی ابو جہل آتا ہے ٹکرانے کے لیے, کبھی عتبہ آتا ہے, کبھی ولید آتا ہے, کبھی پرویز آتا ہے, کبھی کیسر و کسرا آتے ہیں, کبھی برطانیہ کی حکومتیں آتی, کبھی شاہ فرانس آتا ہے. پتہ یہ لگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے مکے سے جو پیش قدمی شروع کی تھی وہ تو پوری دنیا میں پھیل گئی, اور جتنے آج تک سامنے آئے ان کو زمین کے اندر مٹی چاٹنی پڑی. محمد رسول اللہ کے سامنے کوئی ٹکا نہیں ہے. جب وہ دین چند سالوں میں عالمی دین کا درجہ حاصل کر گیا اور چند سو سالوں میں پوری دنیا کے اندر پہنچ گیا, جب جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں اذان ہو رہی اللہ اکبر اللہ اکبر, اور شام کو جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں بھی اذان ہو رہی اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جو مد مقابل تھے اس دور کے اندر ان کے پیٹ میں زبردست درد ہوا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہم کہتے تھے کہ عرب کا دین ہے, جو ہم کہتے تھے کہ ان کو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں, نعوذ باللہ ہم کہتے تھے کہ اس ملک کے لوگوں کو چلنے پھرنے کا طریقہ نہیں, ان کو کھانے کی تمیز نہیں, یہ کیسے رسول آ گئے ان کے درمیان کہ ان کا دین آج پوری دنیا کا بہترین دین بن گیا. تو جو بڑے بڑے اس دور میں لوگ تھے ان کے پیٹ میں درد ہو گیا. سازشیں کی گئیں اسلام کے خلاف, اور سازشوں کی ابتدا کب کی؟ جس دن رسول اللہ نے ہجرت کے لیے جانا تھا. نعوذ باللہ کفار مکہ رسول اللہ کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں قتل کرنے کے لیے, اور اس وقت سے سازشیں شروع کی گئیں. وہ سازشیں چلتی ہوئی مدینہ منورہ پہنچی, یہود و نصارہ کی شکل میں سامنے آئیں, بدر میں آئیں, احد کے اندر آئیں, خندق کے اندر آئیں, پھر جہاں سے چلتی ہوئی میدان کربلا کے اندر پہنچ گئیں. کربلا کے بعد پھر یرموک کے میدان میں پہنچی, یرموک سے پھر تاشقند بخارا تک پہنچی. سازشیں پیچھے پیچھے چلتی رہیں, پرچم اسلام آگے آگے بڑھتا رہا. کوئی سازش اسلام کے پیروں میں زنجیر نہیں ڈال سکی, کوئی سازش اسلام کے پیروں میں زنجیر نہیں ڈال سکی. تو پھر جب پوری دنیا میں خوبصورت تہذیب, خوبصورت تمدن, خوبصورت
باتیں، خوبصورت دین، خوبصورت مساجد، خوبصورت لوگ جن کا لب و لہجہ میٹھا تھا، جو ہر ایک غریب اور امیر کو ایک ساتھ لے کے چلنے لگے، جن کے اندر چھوا چھوت نہیں تھی، جو برابری کے علمبردار ہیں، جو پوری دنیا کے اندر غریبوں کے مسیحا بن کر آئے، جنہوں نے غیروں کو اپنا سمجھا، جنہوں نے ہر گرتے ہوئے کو چھاتی کے ساتھ لگایا، جن کو آج دنیا مسلمان کے نام سے جانتی ہے، جب یہ پوری دنیا میں پہنچے تو مد مقابل کے پیٹ میں زبردست درد ہوا کہ اس دین کو روکا کیسے جائے گا، اسلام کو روکا کیسے جائے گا، یہ مسلمانوں میں سے دین کی اسپرٹ کیسے ختم کی جائے۔ تو پھر انہوں نے اسی مذہب کے اندر کئی لوگوں کو سمجھانا شروع کیا کہ تم تو بڑے اعلیٰ درجے کے ہو، تمہاری بات کچھ الگ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے تم رسول اللہ کو مانتے ہو، تمہارا تو لب و لہجہ بہت اچھا ہے اور تمہاری تو تصدیق بڑی اچھی ہے، تم تو بہت بڑھیا بندے ہو۔ تو پھر یہاں پر نئے نئے لوگ اسلام کا پرچم لے کے ہی آگے بڑھے، کسی نے اپنے آپ کو حنبلی کہا، کسی نے اپنے آپ کو شافعی کہا، کسی اپنے آپ کو سنی کہا، کسی نے اپنے آپ کو دیوبندی کہا، کسی نے اپنے آپ کو تبلیغی کہا، لیکن دشمن کا مقصد اسلام کی کشتی کو روکنا تھا، دشمن کا مقصد مسلمانوں کی پیش قدمی کو روکنا تھا۔ لیکن اب جو فرقے بنائے گئے، ہر ایک فرقہ دوسرے سے آگے جانے کے چکر میں اسلام کے پرچم کو اور جب آگے لے گیا تو دشمن کو پھر سر پکڑ کے بیٹھنا پڑا کہ اب کیا کیا جائے۔ کہا ہے نا کہ اختلاف امت جو ہوتا ہے وہ صراط مستقیم ہوتا ہے۔ اگر اللہ والوں میں اختلاف ہو جائے تو کون سا راستہ ہوتا ہے؟ وہ بھی اللہ کا راستہ ہوتا ہے، کیونکہ ہر ایک اللہ کا بندہ چاہتا ہے کہ میں صحیح راستے سے اللہ کے دین تک پہنچوں۔ پھر جتنے مسلک بنے، جتنے فرقے بنے، ان سب نے کیا مقصد پکڑ لیا؟ ہر ایک نے چاہا کہ میں محمد رسول اللہ کا زیادہ وفادار کہلاؤں، میں اسلام کا زیادہ علم بردار بن جاؤں، میں زیادہ مساجد قائم کرنے والا بنوں، میرے لب و لہجے میں، میرے کردار میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سامنے آنی چاہیے۔ تو دشمن سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ ان کو فرقوں میں اس لیے بانٹا تھا کہ اسلام کی کشتی رک جائے گی، یہ تو پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی۔ تو پھر ملکہ الزبتھ فرسٹ نے، یہ جو اب رانی ہے، اس کی دادی نے ایک میٹنگ بلائی، اس میں اپنے مذہب کے سارے بڑے بڑے دانشور بلائے۔ اس نے کہا کہ ہم اس بات سے پریشان ہیں کہ اسلام اور مسلمان جو ہیں یہ آگے کیسے بڑھ رہے ہیں، اور یہ میٹنگ 1857 کی جنگ آزادی، جو اس دیش کی پہلی آزادی کی لڑائی ہے، جس میں ہم نے قربانی دی، جس میں ہم نے خون دیا، جس میں ہم نے شہادتیں دی ہیں، انگریز کو اس ملک سے نکالنے کے لیے۔ جب انگریز کے پسینے چھٹ گئے اس لڑائی میں، تو پھر ایک میٹنگ بلائی انگلینڈ میں باقاعدہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام کر کے بتاؤ، اس بات کی ریسرچ کرو کہ یہ جو مسلمان ہیں، ہم نے ان کو برادریوں میں بانٹا ہے، فرقوں میں بانٹا ہے، اس کے باوجود یہ اسلام سے پیچھے نہیں ہٹتے، اس کے باوجود یہ اپنے دیش کی آزادی سے پیچھے نہیں ہٹتے، ان کو پاور کہاں سے ملتی؟ یہ روشنی چل رہی ہے نا، بلب چل رہے ہیں، ابھی کہیں سپارکنگ ہو جائے تو آپ سب کے دل میں کیا بات آئے گی کہ مین سوئچ ڈھونڈو، اس کو بند کریں تاکہ یہ روشنی بند ہو جائے، حادثہ ٹل جائے۔ کوئی بات ہو جائے، گھر میں بھی بجلی خراب ہو جائے تو کیا ڈھونڈتا ہے بندہ؟ مستری ڈھونڈتا ہے پہلے؟ نہیں، پہلے وہ پاور پلگ تلاش کرتا ہے، یہ جہاں سے سپلائی آ رہی ہے اگر اس کو بند کر دیں، اگر پاور سپلائی روک دی جائے تو پھر یہ آگے کی ساری چاک و چوبند یہ روشنیاں یہ اندھیرے کے اندر تبدیل ہو جائیں گی۔ تو اس میٹنگ میں باقاعدہ، یہ جس لہجے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی لہجے میں باقاعدہ انگلینڈ کی زمین کے اوپر بیٹھ کے دارالعدم جو ان کا پارلیمنٹ ہے، اس میں باقاعدہ اس بات کے اوپر گفتگو ہوئی کہ یہ مسلمانوں کو طاقت کہاں سے ملتی، ان کے اندر جو سپرٹ ہے یہ کہاں سے آئی؟
ہم اتنا ان کو مار چکے ہیں، پھانسی کے پھندوں پہ ان کو لٹکایا ہے، ان کے گھروں کو جلا دیا گیا، ان کی مساجد کو برباد کر دیا گیا، اس کے باوجود یہ بار بار اپنے ملک کے لیے، اپنے دین کے لیے اٹھ کے آ جاتے ہیں۔ یہ ان کو یہ جذبہ دیا کس نے؟ اب جب وہ میٹنگ ہوئی تو الگ الگ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی کہ پتہ کرو یہ جذبہ آتا کہاں سے۔ تو انہوں نے بڑی سر کھپائی کی کئی سال، لیکن دشمن کو پتہ لگ گیا کہ ہمارا مین پاور سپلائی کہاں سے آتی، دشمن کو پتہ لگ گئی۔ دشمن نے ہماری مین پاور سپلائی کا بالکل مرکز ڈھونڈ لیا۔ کئی سال کی ریسرچ کے بعد ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ اسلام چلتا کہاں سے ہے۔ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ اسلام مسجد سے چلتا ہے، جب ریسرچ کی پتہ لگا مسجد سے نہیں چلتا، مسجد اسلام سے چلتی، اسلام مسجد سے نہیں چلتا۔ ریسرچ میں بار بار سوچتے رہے کہ شاید قرآن پاک کی وجہ سے اسلام چل رہا ہے، ان کا نہیں، اسلام کی وجہ سے قرآن پاک کی اہمیت ہے، تو قرآن کی وجہ سے اسلام نہیں چل رہا، اسلام تو کسی اور بہت اہمیت والی چیز سے چل رہا ہے جس کے اوپر قرآن کا بھی دار و مدار ٹکا ہوا ہے، قرآن پاک کا دار و مدار ٹکا ہوا ہے اس کے اوپر۔ اور ہم تو سمجھے تھے کہ اذانیں ہو رہی ہیں، شاید اس لیے بار بار مسلمانوں کے اندر جذبہ بیدار ہوتا، کہتے نہیں، اذان کی وجہ سے ان کے اندر وہ جذبہ نہیں آیا ہے۔ ریسرچ کرتے کرتے مکہ ان کے سامنے آ گیا، انہوں نے کہا ہاں یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے مسلمانوں کو پاور مل رہی ہے، سپلائی مل رہی ہے۔ جب ریسرچ کی تو پتہ لگا کہ مین پاور سپلائی یہاں بھی نہیں، کہ مکہ مکرمہ کا دار و مدار جس کے اوپر ہے، مکہ مکرمہ کی صنعت جس کے اوپر قائم ہے، وہ یہاں بھی نہیں ہے۔ وہ میں آپ کو دیسی زبان میں عام اندازے سے اس لیے سمجھاتا ہوں تاکہ کھوپڑی میں بات پڑ جائے کہ دشمن نے کیسے تلاش کیا کہ ہماری سپلائی کہاں سے آ رہی ہے۔ آخر جب بہت زور لگایا یہ رپورٹ ملکہ الزبتھ کے سامنے پیش کی گئی کہ پوری دنیا کے مسلمان، چاہے وہ نمازی ہیں یا غیر نمازی، چاہے وہ بد کردار ہیں یا اعلیٰ کردار کے، چاہے وہ سچ بولنے والے ہیں یا بے نمازی ہیں، جیسے کیسے بھی ہیں، کہتا پوری دنیا کے مسلمانوں کو مسجد سے بڑھ کر، قرآن سے بڑھ کر، بیت اللہ سے بڑھ کر، پوری کائنات میں روئے زمین میں سب سے زیادہ بڑھ کر اگر کسی سے اپنی جان سے زیادہ محبت ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ پتہ لگی سپلائی کہاں سے آ رہی ہے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا اپنے صحابہ کو، فرمایا جانتے ہو کہ افضل مسلمان کون سے ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت۔ رسول اللہ مسکرائے، فرمایا وہ تو اللہ کے منتخب بندے، میں تم سے پوچھتا ہوں افضل کون سے ہیں؟ صحابہ نے پھر امت جٹائی، فرمایا یا رسول اللہ ہم لوگ جو آپ کے صحابی ہیں۔ وہ فرمایا تم تو افضل ہو ہی، میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو، میرے ہاتھ پر بیعت کی، میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ افضل مسلمان کون سے ہوں گے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ بتائیں۔ تو کالی کملی والے نے کہا تھا، فرمایا میرے صحابہ جو لوگ ابو بکر کو جنہوں نے نہیں دیکھا ہوگا، جنہوں نے عمر کو نہیں دیکھا ہوگا، جنہوں نے عثمان ذی نورین کی زیارت نہیں کی ہوگی، جنہوں نے شیر خدا علی مرتضیٰ کو نہیں دیکھا ہوگا رضی اللہ تعالی اجمعین نے، جنہوں نے خالد بن ولید کی شجاعت نہیں دیکھی ہوگی، جنہوں نے ابو عبیدہ بن جراح کو نہیں دیکھا ہوگا، حدیث کا مفہوم فرمایا میرے صحابہ جنہوں نے محمد رسول اللہ کو مجھ کو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن جب میرے نام پہ عزت کی بات آ جائے گی تو میرے لیے اپنی جان دے دیا کریں گے وہ لوگ، وہ سب سے افضل ترین مسلمان ہے کہ نہیں؟ ساری دنیا کے مسلمان افضل بھائی۔ تو یہ بات پتہ لگ گئی انگریزوں کو 1857 کے بعد
کہ اگر ہندوستان کی، میرے دادا رئیس الارار مولانا برہمن لدھیانوی فرمایا کرتے تھے کہ ہندوستان میں ختم نبوت کا مسئلہ مذہبی نہیں سیاسی ہے، اور آپ بھی کان کھول کے سن لو، اس ملک کے حکمران بھی سن لے، کل بھی قادیانیت کا مسئلہ سیاسی تھا، آج بھی قادیانیت کا مسئلہ سیاسی ہے۔ انگریزوں نے اس فتنے کو اس لیے شروع کیا کہ بہادر شاہ ظفر کے اعلان کے بعد پورے دیش کے مسلمان اٹھے انگریز کے خلاف۔ پھر بھیم جی اور طیب جی نے جب کانگریس کی استھاپنا کی تو پورے دیش کے مسلمان اور ہندو اور سکھ اور دلتوں نے مل کے انگریزوں کے خلاف جو مشن شروع کیا، انگریز گھبرا گئے کہ یہ مسلمانوں کو جنگ آزادی سے کیسے الگ کر دیں، مسلمانوں کو کیسے الگ کریں، اگر یہ قوم کم از کم پیچھے ہٹ جائے تو ہم 100 سال اور راج کریں گے۔ تو انہوں نے غدار ڈھونڈا جو تھا ہی منافق۔ جب کربلا کے میدان سے مٹی اڑی تھی، اس کا خمیر آ کے گر گیا قادیان میں، وہاں سے وہ منافق پیدا ہوا جس کو مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں۔ انگریزوں نے بتا دیا کہ اگر مسلمانوں کے لا اینڈ آرڈر کو تبدیل کرنا ہے، مسلمانوں کے جذبے کو اگر بدلنا ہے، مسلمانوں کا مین سپلائی کو اگر بند کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ تو ہے ہی محمد الرسول اللہ کے دیوانے، محمد رسول اللہ کی جگہ نعوذ باللہ کوئی نیا نبی لاؤ گے تو یہ نعوذ باللہ ان کو چھوڑ کے جب نئے کو مانیں گے اور نیا جب ہمارا اپنا ہوگا تو جو چاہیں گے اسلام میں وہ کر لیں گے۔ پلے پہ رہی ہے بات کہ نہیں کہ قادیانیت کا پس منظر کیا ہے؟ جھوٹا نبی اس لیے بنایا گیا کہ نعوذ باللہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں، اور جب نئے نبی کو مانیں گے تو نیا نبی جو کہے گا، کیونکہ نیا نبی انگریز کا غلام ہے، انگریز کا ٹوٹی ہے، انگریز کے گھوڑوں کی لیج چاٹتا ہے، اور بار بار اعلان کرتا ہے کہ جہاد حرام ہے، بار بار اعلان کرتا ہے کہ انگریزوں کے حق میں بولتے رہو، بار بار یہ کہتا ہے کہ میں نے اتنی کتابیں ملکہ الزبتھ کے حمایت میں لکھ دیں کہ 10 الماریاں بھر جائیں۔ جب ایسے آدمی کو انگریزوں نے کہا کہ نعوذ باللہ نبی بنائیں گے پھر تو مسلمان واپس چلے جائیں گے، تو انہوں نے اس میں بھی 2 تھیوریاں اپنائی۔ انہوں نے کہا 2 باتیں ہوں گی، یا تو مسلمان نعوذ باللہ اس نئے نبی کو مانیں گے، جنگ آزادی سے پیچھے ہٹیں گے، نہیں مانیں گے تب بھی جنگ آزادی سے پیچھے ہٹیں گے۔ تو کسی پروفیسر نے پوچھا تھا وہ کیسے ہٹیں گے؟ کہنے لگا اگر کوئی بندہ باہر جنگ لڑنے گیا ہو یا کاروبار کرنے گیا ہو یا پڑھنے کے لیے گیا ہو، اگر اسے پتہ لگ جائے کہ میرے گھر میں آگ لگ گئی تو کیا وہ پہلے کاروبار کرے گا یا پہلے دشمن سے لڑے گا کہ پہلے اپنے گھر کی آگ کو بجھائے گا؟ انگریزوں نے اس تھیوری کو اپنایا۔ جب 1882 میں مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا اعلان کیا، حیران رہ گئے پورے دیش میں مسلمان۔ مولانا شاہ محمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے پردادا کے پردادا ہیں، انگریزوں نے اس دور میں مرزا غلام قادیانیوں کو سپاہیوں کی فوج دی تھی کہ کوئی آدمی اس کے خلاف بولے نہیں، اور 1857 کی جنگ آزادی ناکام ہوئی تھی، اتنے مولویوں کا قتل کیا گیا تھا اور اتنے نوجوانوں کو پھانسی دی گئی تھی کہ لوگ انگریزوں کے خلاف بولتے ہوئے ڈرتے تھے۔ اس دور میں جب مرزا غلام قادیانی نے جھوٹی نبوت کا اعلان کیا تو پوری دنیا میں سب سے پہلے مولانا شاہ محمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کے اسی لدھیانہ کی زمین کے اوپر اس کے خلاف فتویٰ جاری کرتے ہوئے فرمایا کہ تم یہ مت سمجھو کہ انگریز تمہارے ساتھ ہیں، تم یہ نہ سمجھو جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے وہ آج تمہارے حق میں ہے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ سچ کہا اور حکمرانوں کی پرواہ نہیں کی، اور آج بھی سچ کہتے ہیں کہ تم مرتد ہو، تمہارا اسلام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسلام سے تمہیں آج سے خارج سمجھا جاتا ہے۔ لیکن مرزا قادیانی کا کیا مقصد تھا؟ وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ مسلمان دیش کی جنگ آزادی سے پیچھے ہٹ کے میرے خلاف لگ جائیں۔ انگریز کا یہ ٹوڈی اپنے اس مقصد میں کامیاب رہا۔ مجاہدین آزادی کی مخبریاں کرتے رہے، انگریز کے حق میں اشتہار ڈالتے رہے،
اس سے نقصان یہ ہوا کہ جو بڑے بڑے مسلمانوں کے لیڈر جنگ آزادی میں پہلے لڑ رہے تھے وہ لوگوں کو اس بتانے کے اندر لگ گئے کہ قادیانیوں کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. ادھر انگریز کو بھارت پر قبضہ کرنے کے لیے جو ٹائم چاہیے تھا وہ اور بڑھ گیا آگے. ملک تو اسی وقت آزاد ہو جاتا 1890 میں. ملک کی آزادی تو تیار تھی لیکن انگریزوں کے ساتھ مل کے قادیانیوں نے جو سازش رچی ملک اور 60 سال تک انگریزوں کا غلام رہا. تو یہ نہ سمجھا کریں کہ قادیانیت کا مسئلہ بڑا مذہبی مسئلہ ہے. مذہبی نہیں، یہ کل بھی ہمارے دیش کے غدار تھے، آج بھی ہمارے ملک کے غدار ہیں. اور میں سوشل میڈیا کے ذریعے سارے میڈیا کو بتانا چاہتا ہوں اور کچھ ان فرقہ پرست دوستوں کو بھی جن کو یہ تلاش کرنا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا دشمن کون ہے. ہماری مخالفت میں، ہم تو آپ کے سیاسی مخالف ہیں نا، ہماری مخالفت میں ملک کے غداروں سے ہاتھ نہ ملاؤ. اٹھاؤ ان کا چٹھا. سن 1947 سے لے کر آج 2001 تک ملک کے اندر کتنے بڑے بڑے دہشت گردوں کے حملے ہوئے، قادیانی اس کے اندر شامل رہے. خاص قادیان کے اندر سے ان کے مبلغ آتنکی جو ہیں گرفتار ہوئے، ان کے ثبوت ہم نے بار بار حکومت کو دیے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمانوں کا سیاسی مخالف ہوں اور یہ مسلمانوں کے مخالف ہیں، میں ان کا ساتھ دوں گا، ساتھ دینے سے پہلے یہ سوچ لینا تم نے ہمارے سیاسی مخالف کا ساتھ نہیں دینا، اس دیش کے غدار کا ساتھ دینا ہے. اور کوئی بھی بھارت کا بندہ، کوئی بھی بھارت ونش میں پیدا ہونے والا آدمی آپس کے اندر سیاسی مخالف تو ہو سکتا ہے. پارٹیاں تو الگ الگ ہو سکتی ہیں، کوئی کانگریسی ہو، کوئی بھاجپائی ہو، کوئی اکالی دل میں ہو، کوئی عام آدمی پارٹی میں ہو، لیکن دیش کی ایکتا کے لیے، اکھنڈتا کے لیے کوئی بھی الگ نہیں ہے. تو قادیانیوں کی حمایت کرنے والے افسران یا لیڈران اس بات کو طے کر لیں کہ انہوں نے غداروں کا ساتھ دینا ہے یا پھر دیش بھکتوں کا ساتھ دینا ہے. وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے جنہوں کی نسلوں نے اس دیش کے لیے قربانیاں دی ہیں، یا ان کے پلڑے کے اندر کھڑے ہوں گے جو ساری زندگی انگریزوں کے ساتھ مل کے اس ملک کے خلاف سازشیں کرتے رہے، جن کے گھر سے آج بھی آتنکوادی پکڑے جاتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں. اس بات کو سمجھ لیں. مسلمانوں نے سمجھا ہوا اچھی طرح. ہمارے پاس کوئی پہاڑ لے آئے سونے کا، میں نہیں کسی عام مسلمان کے پاس ہی جو بے نمازی ہو، بد کردار ہو، چاہے شرابی ہو، اگر کوئی اس کو بھی آ کے نعوذ باللہ یہ کہے نا کہ یہ سونے کا پہاڑ لے لے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دے، تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ایک مسلمان بھی کائنات کے اندر آپ کو ایسا نہیں کرے. اس بات کے اوپر ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں، پھر گفتگو ختم کروں گا. آج اصل میں سفر میں تھا، بس ابھی آیا. آپ حضرات کی محبت میں نے سوچا کہ آج کا جمعہ بھی خالی نہ چھوڑا جائے. ساگر خیامی ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، شراب بہت پیتا تھا. لاہور کے ایک کیفے میں بیٹھے ہوئے تھے، 2 کمیونسٹ بیٹھے ہوئے تھے ساتھ میں جو خدا کو نہیں مانتے، 2-3 اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اب وہ جو کمیونسٹ ہے، جب انہوں نے دیکھا بھی ساگر نے اچھی طرح شراب پی لی ہے، تو اس نے لیلن کی بات کی کہ وہ جو تھا صحیح نہیں تھا، ایسا تھا. تو ساگر نے اس کی لیلن کی بے انتہا، اپنے اس دور کا بادشاہ تھا، بے انتہا برائیاں کی. پھر اس نے ہٹلر کی بات کی، اس نے ہٹلر کی بھی برائی کرنی شروع کر دی. ساگر خیامی نے نشے میں تھا، اس نے کرتے کرتے زار روس کی بات کی، روس کا جو سب سے بڑا بادشاہ تھا. تو ساگر خیامی نے روس کی جب زار کی بات ہوئی تو اس کے خلاف بھی بات کرنے لگا. اس نے وائسرائے کے خلاف بات کی تو وائسرائے کے خلاف بھی بات کرنے لگا. جب اس کمیونسٹ نے دیکھا کہ میں جس کی گفتگو کرتا ہوں یہ ہر ایک کے خلاف اس کو بری بری گالیاں دیتا ہے، تو بات کرتے کرتے اچانک اس نے کہا کہ کیا تمہارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تاریخ دانوں نے یہ بات لکھی ہے، صفحہ ہستی پر تحریر کی گئی کہ ساگر نے وہ گلاس جو اس کے ہاتھ میں تھا یا بوتل جو بھی تھا، وہ اتنی طاقت سے اس
نے اس کے سر پہ ماری اور خون نکلنے لگا اور شاگرد رونے لگا اور فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ ایک مسلمان نشے کی حالت میں بھی اپنے رسول اللہ کی شان میں بے ادبی کر دے گا؟ ہم روئے زمین میں کسی حد تک اتر سکتے ہیں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی نہیں کر سکتے۔ ہماری جان، ہمارا مال، ہماری عزتیں، ہماری مسجدیں، یہ بیت اللہ، یہ قرآن، یہ تب تک ہے جب تک محمد رسول اللہ خاتم النبیین۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے کیا نا، بیت اللہ کی چھت پر جب چڑھے، رسول اللہ نے کہا اذان دو، فرمایا میں نے سوچا کعبہ کدھر گیا، پھر جہاں سونے رسول بیت اللہ میں کھڑے اس طرف منہ کر کے اذان دی اور مسلمانوں کو بتایا کہ کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ نعرہ تکبیر، تکبیر نبوت، تکبیر نبوت، نعرہ تکبیر۔ تو یاد رکھیں ہمیشہ، ابھی ایک نالائق گدھا مولوی آیا تھا میرے پاس پچھلے مہینے کرناٹک سے، تو اس نے مجھے کہا کہ آپ سے مل کے قادیان گھومنے جا رہا ہوں، تو ایسے بندے بھی بدبخت ہیں جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے ذرہ برابر بھی۔ امام علامہ انور شاہ کشمیری محدث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے، اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج ختم نبوت کی حفاظت نہ کر سکے تو گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے۔ اور اگر کسی کے دل میں نعوذ باللہ یہ خیال آ جائے کہ شاید بات کر لیں، ان کی بھی سن لیں، تو وہ بھی ایمان سے خارج ہے۔ امام ابو حنیفہ کو پوچھا تھا شیطان نے کہ اللہ کو کتنی دلیلیں، اللہ کو ایک ماننے کی 99 دلیلیں دی، اور پھر اس نے پوچھا تم کس دلیل سے اللہ کو ایک مانتے ہو؟ فرمایا میں بنا دلیل کے اپنے رب کو اپنا رب مانتا ہوں۔ اور قادیانیت کے خلاف 1,00,000 دلائل موجود ہیں، لیکن یاد رکھو ہر ایک مسلمان بنا دلیل کے اپنے رسول کو اپنا رسول مانتا ہے، ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ نعرہ تکبیر، تکبیر نبوت، کتنے قادیانی، کتنے قادیانی، نعرہ تکبیر۔ اس لیے یاد رکھیں اس بات کو کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہم نے پکڑا ہے تبھی مسجد ہے، تبھی اذان ہے، تبھی قرآن ہے، تبھی طواف ہے، تبھی بیت اللہ ہے۔ اگر رسول اللہ کا دامن ہاتھ پہ نہیں تو پھر کچھ بھی ہمارے پلے نہیں۔ دعا کیا کیجئے جب تک زندگی ہے اللہ اس دامن کو ہمارے ہاتھ میں رکھے انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔